ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 24 جون 2008۔ ایلا ڈیئر، شہر میں ایک نیا تھائی ریسٹورنٹ کھلا ہے، ڈیوڈ نے بتایا۔ لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ آج ہم دونوں وہاں چلیں گے۔ ایلا کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آج ڈنر کے لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر جائے۔ چنانچہ جب ڈیوڈ نے یہ پیشکش کی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ سلور مون ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا، مگر انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب۔ رنگین روشنیاں، چرم نما کاغذ کے کیبن، سیاہ نیپکن، فرش اور دیواروں پہ اتنے زیادہ آئینے لگے ہوئے تھے کہ گاہک کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ہمزادوں کے ساتھ ناؤنوش کا شغل کر رہا ہے۔ ایلا کو یہ سب واقعی عجیب سا محسوس ہوا، مگر یہ وہ ریسٹورنٹ نہیں تھا جہاں وہ جانا چاہ رہی تھی۔ یہ تو اس کے شوہر کی پسند کا ریسٹورنٹ تھا۔ اس نے ڈیوڈ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی۔ وہ کچھ اداس اور مخموم سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اکثر نہ جانے کیا سوچ کر پریشان ہو جاتا، اور یہی فکر ایلا کو کھائی جا رہی تھی۔ ایلا کو معلوم تھا کہ ڈیوڈ کا بچپن اچھا نہیں گزرا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے کچھ کھویا کھویا سا رہا کرتا تھا۔ تنگ جامے میں ملبوس ایک ویٹرس آرڈر لینے کے لیے ان کے پاس آئی۔ ڈیوڈ نے سرخ مرچ میں فرائی کی ہوئی ایک مچھلی کی خواہش کی، اور ایلا نے ایک دوسری قسم کی مچھلی کے ساتھ ناریل کا سوپ منگوایا۔ اپنی 40ویں سالگرہ پر وہ زیادہ رقم خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے وائن بھی منگوائی۔ چند لمحے انہوں نے یہاں کی سجاوٹ اور بناوٹ پر کچھ باتیں کی، خصوصاً سیاہ نیپکن اور سفید نیپکن کی فضیلت پر۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ تینوں بچوں کی پرورش انہوں نے مل جل کر کی تھی۔ اب باقی کیا بچا تھا؟ ایلا یہی سوچ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گزشتہ رات تم رومی کی کتاب پڑھ رہی تھی، ڈیوڈ نے بات چھڑی۔ ایلا نے ازبات میں گردن ہلائی۔ اگرچہ اسے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی تھی، آخر وہ کیوں چونکی تھی؟ کیا اس بات پر کہ ڈیوڈ رومی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایلا کیا پڑھتی رہتی ہے؟ ہاں، اس کی شاعری مجھے ناول پر تبصرہ کرنے میں کافی مدد دیتی ہے۔ پڑھتے پڑھتے مجھے مزید دلچسپی ہوتی چلی گئی، اور اب میں اسے شوق کی خاطر پڑھ رہی ہوں۔ ایلا نے اچھی طرح وضاحت کر دی۔ ایک قطرہ شراب کا ٹیبل کلاتھ پر گر گیا، جس کی وجہ سے ڈیوڈ تردد کا شکار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، ایلا، مجھے معلوم ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں۔ تم کون سی بات کہنا چاہ رہے ہو؟ ایلا نے پوچھا۔ اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ڈیوڈ کا مطلب کیا ہے۔ یہی کہ آج کل تم کس چیز میں دلچسپی لے رہی ہو؟ ڈیوڈ تھوڑا سا جھجکا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ایلا نے اپنے شوہر کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی چھا گئی۔ اس نے موم بتی کی خوشبو سونگھی جو ویٹرس ابھی ابھی روشن کر گئی تھی۔ ڈیوڈ کچھ مایوس سا نظر آ رہا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ ایک دم ایلا کھڑ پڑی۔ اچانک اس کی نظر ساتھ والے جوڑے پر پڑی، جو حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایلا نے اپنی آواز کو سرگوشی میں تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، کون سا معاملہ؟ میں اتنا احمق نہیں ہوں، ڈیوڈ کہنے لگا۔ میں نے تمہارا ای میل اکاؤنٹ چیک کیا اور وہ تمام پیغامات دیکھے جو تمہارے اور اس کے درمیان جاری ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ ایلا کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیوڈ کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ایک روح فرسا اعلان کرنے والا تھا۔ میں تمہیں الزام نہیں دوں گا ایلا، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہیں ایک عرصے سے نظر انداز کر رہا تھا، لہٰذا تمہیں دل بہلانے کے لیے ایک دوست تلاش کر لیا۔ ایلا کی نگاہیں گلاس پر چپک کر رہ گئیں۔ شراب کا رنگ اب کچھ اور گلابی ہو گیا تھا، اور وہ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اب ڈیوڈ کے چہرے پہ ہچکچاہٹ تھی۔ شاید وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا۔ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں اگر تم وہ سب کچھ بھولنے کا وعدہ کرو، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پر بھی ایلا کچھ کہہ سکتی تھی، مگر اس نے آسان راستہ اختیار کیا۔ اس نے چہک کر کہا، اور جو تمہارے معاملات ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا تم بھی اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار ہو؟ ویٹرس ان کا آرڈر کیا ہوا سامان لے آئی تھی۔ ایلا اور ڈیوڈ اپنی اپنی نشست پر آرام سے بیٹھ گئے۔ کھانے کی چیزوں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن گلاس دوبارہ بھر لیا۔ ویٹرس کے جانے کے بعد ڈیوڈ ایلا سے مخاطب ہوا، تو تمہارا مقصد یہی تھا کہ مجھ سے بدلہ لو، یہی بات تھی نا؟ بالکل نہیں، ایلا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بدلے اور انتقام کی بات کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟
ایلا نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کر زور سے دبایا۔ ایلا کا جواب اس قدر حیرت انگیز اور بے ساختہ تھا کہ وقت ساکت ہو گیا۔ ہر چیز ایک لمحے کو ششدر رہ گئی۔ یہ محبت کا جذبہ ہے، مجھے عزیز سے محبت ہو گئی ہے۔ ایلا کا خیال تھا کہ اس کا شوہر یہ جواب سن کر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائے گا، لیکن جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظروں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا امتزاج نظر آیا، اور پھر اس کے تاثرات اس طرح حویدہ ہو گئے گویا وہ بہت پیچیدہ معمہ حل کر رہا ہو۔ محبت ایک فطری خواہش ہے، مگر اب وقت گزر چکا ہے، ہمارے 3 بچے ہیں، ڈیوڈ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، مجھے اپنے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، ایلا نے جذباتی انداز میں کہا، مگر مجھے عزیز سے بھی محبت ہے۔ یہ لفظ تمہارے منہ سے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ڈیوڈ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک بڑا گھونٹ بھرا اور کہنے لگا، میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر تم سے محبت پھر بھی کرتا رہا ہوں۔ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ایک نئی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں اب کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کوئی زبردستی تو اسے تلاش نہیں کیا، ایلا دل ہی دل میں منمنائی۔ رومی کا کہنا ہے کہ محبت ہمارے دل میں موجود ہے، اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں محبت کرنے سے روکتی ہیں۔ اف میرے خدا، تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ تم بول رہی ہو۔ اتنا رومانوی انداز مت اختیار کرو، اپنے حدود میں واپس آ جاؤ، ڈیوڈ نے التجا کرتے ہوئے کہا، مجھ پر رحم کرو۔ ایلا اپنے ناخن کھرچنے لگی جیسے کوئی چیز اس میں پھنس گئی ہو۔ دراصل اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا تھا جو اس نے کسی وقت اپنی بیٹی سے کہا تھا۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ اس نے نیپکن کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ رات بھی ان کی طرح گزری۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ایلا عزیز کو ای میل کرنے لگی۔ تشدد پسند اور متعصب آدمی، کونیا، فروری 1246۔ اے ترکھان، شیخ یاسین، کیا تم نے بدنامی اور رسوائی کی وہ کہانی سنی؟ میرے ایک دوست کا باپ احمد اللہ سڑک پر کھڑا ہو کر چلا رہا تھا، رومی کو یہودیوں کے ایک شراب خانے میں کل دیکھا گیا ہے۔ ہاں، میں نے بھی اس بارے میں سنا ہے، میں نے کہا، لیکن یہ کوئی حیرت انگیز خبر تو نہیں؟ اس آدمی کی بیوی عیسائی ہے اور اس کا بہترین دوست ایک زندیقی، ایسے لوگوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ عبداللہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، ہم لوگ آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہیں۔ راہ چلتے لوگ رک گئے اور ہماری باتیں سننے لگے۔ بعض لوگوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ رومی کو آئندہ بڑی مسجد میں خطبہ دینے سے منع کر دیا جائے۔ اگر وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہو اور عوام سے معافی مانگے تو غور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی اس تجویز پر ہاں کر دی۔ چونکہ مجھے مدرسے جانے میں دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں ان لوگوں کو چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ میں شروع ہی میں سمجھ گیا تھا کہ رومی کی زندگی کے 2 رخ ہیں، وہ بظاہر کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور، مگر یہ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں کھلے عام شراب کی بوتل لے کر آ جائے گا۔ یہ بڑے ہی شرم کی بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رومی کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے میں شمس کا ہاتھ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو رومی راہ راست پر رہتا، لیکن میرے خیال میں یہ نقطہ نظر کا اختلاف تھا۔ یہ بات درست ہے کہ شمس کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، مگر اس بات سے رومی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو شمس کسی دوسرے دانشور پر اثر انداز کیوں نہیں ہوا، جیسے کہ میں؟ شمس کا ایک تجزیہ بھی لوگوں نے بڑے غور سے سنا اور یاد رکھا کہ ایک دانشور اپنی موجودگی قلم کے ذریعے ثابت کرتا ہے، جبکہ ایک صوفی قدموں کے ان نشانات سے جو اس نے چھوڑے ہیں۔ اب ان الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ یقیناً شمس یہ کہنا چاہتا ہے کہ دانشور لوگ ہاتھی کے دانت کی طرح ہوتے ہیں، جو باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ان کا اصل حسن یا دولت ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ صوفی عملی طور پر سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ رومی بھی ایک دانشور ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یا پھر وہ اپنے آپ کو ہم لوگوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہے؟ اگر شمس میری جماعت میں داخل ہوتا تو میں اسے ایک عام مکھی کی طرح باہر نکال دیتا، اسے بالکل اجازت نہ دیتا کہ وہ میری موجودگی میں الٹی سیدھی باتیں کرے۔ آخر رومی بھی ایسا کیوں نہیں کرتا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اس آدمی کی عیسائی بیوی ہے جو اسے اپنے خیالات کے مطابق ہدایت دیتی ہوگی۔ بے شک وہ ایمان لے آئی ہوگی، مگر وہ خون جو اس کی رگوں میں ہمیشہ سے گردش کر رہا ہے، اس کی پکار کو کہاں لے جائے گی؟
بدقسمتی سے ہم لوگ عیسائیوں کی تبلیغ کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق دونوں قومیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ ایسے لوگ نادان ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، کیا تیل اور پانی آپس میں مدغم ہو سکتے ہیں؟ اسلام اور عیسائیت میں بھی اتنی ہی دوری ہے۔ عیسائی عورت کو بحیثیت بیوی قبول کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ موجود ہے۔ رومی شروع ہی سے میری نظروں میں کھٹک رہا تھا، لیکن جب سے شمس تبریزی نے اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر اپنے شاگردوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ شیطان سے بچ کر رہو، اور شمس اس کا انسانی مجسمہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے ہی رومی کو شراب لانے کے لیے بھیجا ہوگا۔ نہ معلوم اس نے کس طرح رومی کو قائل کیا ہوگا۔ یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مترادف ہے، اور شیطان یہی راہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ میں تو آغاز ہی سے شمس کا شیطانی روپ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس نے حضرت بایزید یا بستامی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کی کوشش کی تھی، چا نسبت خاک ربا عالم پاک۔ بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی کہ لوگ جاگ رہے تھے اور سچ کی پہچان انہیں ہوتی جا رہی ہے۔ میں معمول سے قبل ہی مدرسے پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے جن کی وجہ سے میں سخت پریشانی کا شکار تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی جماعت کا دروازہ کھولا مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی اندر گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے شاگرد ایک قطار میں اس طرح خاموش بیٹھے تھے جیسے وہاں کوئی بھوت آ گیا ہے۔ ایک ہی نظر میں نے صورتحال بھانپ لی۔ کھلی ہوئی کھڑکی میں اپنی پشت اندر دیوار کی طرف ٹکائے ہوئے شمس تبریزی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے صاف و شفاف چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ السلام علیکم شیخ یاسین، اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کی اور اپنے شاگردوں سے پوچھا، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے اور تم لوگوں نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ وہ میری جانب ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگے۔ پریشانی کے عالم میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ شمس نے خود ہی اس خاموشی کو توڑا۔ بڑے گستاخ اور متکبرانہ انداز میں وہ کہہ رہا تھا، ان بچوں پر خواہ غصہ مت کرو شیخ یاسین، یہ میرا اپنا کارنامہ ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود اس آدمی سے مل کر بات کر لوں جو مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔